رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دورہ قرآن کا 21واں سپارہ ہم اپنے سفر کی طرف اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ 20 سپارے الحمدللہ مکمل کر لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ تو آپ کی یہ خوش قسمتی ہے، تاکراتیں الحمدللہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ سمجھیں اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس رکوع کا موضوع 21واں سپارے کا پہلے رکوع کا موضوع ہے کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، وحی کے ذریعے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، وحی کے ذریعے یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اور دوسری کتاب کا مقصد کیا ہے کہ آپ کتاب کی تلاوت کریں۔ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد نماز کتاب کے ذریعے قائم کریں۔ کتاب پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز قائم کر سکیں گے۔ اور اس سے پہلے نہ تم کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ کتاب نشانیاں تم پر نازل کی گئی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کتاب ایمان والوں کے لیے، سبحان اللہ، کن کے لیے؟ کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ قرآن پاک کے اندر سے ہر مقصد حاصل ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں کہا رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، کہیں کہا قرآن شفا ہے ایمان والوں کے لیے، کہیں کہا قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، کہیں کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اس رکوع میں کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو، اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے کرو۔ ظالموں کے ساتھ ظلم کی مناسبت سے رویہ رکھا جا سکتا ہے۔ ان سے کہو ہم آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان سے کہو ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کافری کرتے ہیں، ایمان والے نہیں کرتے۔ سچے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو سچے اہل کتاب ہے وہ اس ہماری کتابیں کون سی ہے؟ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کافر کہتے تھے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ میرے نبی انہیں کہہ دیجیے نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر کتاب کی دعوت دی گئی کہ تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دوسرا رکوع ہے
کہ اللہ آپ کہہ دو، قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ کافی ہے۔ اس رکوع کا موضوع اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، وہی نقصان میں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کا تذکرہ کیا گیا کہ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ ہے کفار کا، کہ لے آؤ جلدی سے عذاب۔ عذاب ان کے کہنے پر جلدی نہیں آئے گا، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ جہنم کافروں کے گھیرے میں لے چکی ہے۔ جس دن یہ کافر مریں گے تو سمجھے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانکے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانکے گا، اور کہے گا اب چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ، اب چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ یعنی اوپر سے بھی ڈھانکے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہجرت کا تذکرہ کیا گیا کہ ہجرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ زمین وسیع ہے، اللہ کہتے ہیں میری بندگی کرو۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر آنا تم نے ہماری طرف ہے۔ صبر اور توکل، ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جنت میں رکھا جائے گا ایمان والوں کو، اور وہ جنت ایسی ہوگی جن کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ انسان اپنے گھروں میں گندم کے پڑولے بھر لیتا ہے، چاول سٹاک کر لیتا ہے، چینی کئی کی بوریاں سٹاک کر لیتا ہے، ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے سٹاک کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لیکن میرے رب نے کہا کہ آپ جانوروں کی کبھی لائف کو تو دیکھو، وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کس نے بنائے؟ ان کا جواب آئے گا کس نے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین و آسمان کا خالق تو اللہ ہے۔ ان سے پوچھئے چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا؟ پھر وہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں جب انہیں یہ بھی پتہ ہے زمین و آسمان کا خالق، روزی کا مالک، چاند سورج ستاروں کا مالک اللہ، تو پھر یہ دھوکہ کہاں سے ان کو مل رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ رازق اصل میں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے میرے نبی ان سے پوچھئے آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ تو جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ کہہ دو الحمدللہ، قُلِ الحمدللہ، کہہ دیجئے اللہ کا شکر ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ پتہ ہے کہ سارا کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر زیادہ تر لوگ اللہ یعنی اس بات کی عقل کیوں نہیں رکھتے، سمجھ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، آپ کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت نہیں کرتے، جو کوشش نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ رزق آ جائے گا، اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ آپ کے خیال میں بغیر محنت کے اللہ پہ توکل کر کے بیٹھیں گے تو اللہ رزق دے لے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ حماقت میں ہے لوگ، وہ بے وقوفی میں ہے جو کہتے ہیں کام نہ کریں تو توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا یا پڑھا ہوگا، ایک صحابی نے توکل کے بارے میں سنا تو اس نے کیا کیا، بغیر باندھنے کے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر چھوڑ کے
تو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری باہر چھوڑ کے تو اللہ پہ توکل کر کے آ کے بیٹھ گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو توکل نہیں کہتے. پہلے اس کا گوڈا باندھو، اپنے اونٹ کو پہلے باندھو، اپنی تسلی کرو کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے باندھ دیا، یہ چھوٹے گا نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. اللہ کی بندیوں یہ ہے توکل. سیم ایسے ہی صبح سے شام تک جیسے باقی لوگ کام کرتے ہیں، مرد حضرات بھی کریں، خواتین جو کرتی ہیں وہ بھی کریں، چاہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کے ہو یا جیسے بھی ہو. محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ رزق آئے گا. بغیر محنت کے آپ کے گھر میں رزق آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچانک فروٹ بیچ دے، آپ کے گھر میں اچانک کوئی راشن بیچ دے، آپ کے گھر میں کوئی اچانک، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پرماننٹلی ایسا نہیں ہو سکتا. روزانہ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا پورا پورا خرچہ ہی اٹھا لے. آپ کام نہ کریں اور آپ کہیں میرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے. اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے، لیکن آپ نے کچھ وسیلہ آپ نے کرنا ہے، کچھ ہیلا آپ نے کرنا ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے. رکوع نمبر 4 ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. رکوع نمبر 3، اس رکوع کا موضوع دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کیا، دنیا یا آخرت. دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، غور کیجئے گا. زندگی، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور بہلاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون. پھر دین میں اخلاص کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ کافروں کا طریقہ کار تھا. جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو شرک کرتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر نعمت کی ناشکری کریں. آج کے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں. اولاد اللہ دے دیتا ہے تو اس کو نام رکھ دیا پیراں دیتا، فلانے دیتا، فلانے دیتا، فلانے دیتا. اسی طرح سے جب مشکل میں پھنستے ہیں تو دائیں بائیں سارے چکر کاٹنے کے بعد آخرکار اللہ کو خالص کر کے پکارنے لگتے ہیں. جب اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب اس کے بعد باطل کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے پرامن حرم نہیں بنایا؟ حالانکہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. کیا یہ باطل کو مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے حرم میں جو لوگ جاتے ہیں کوئی اغوا ہوا ہو؟ کبھی سنے؟ دربار پہ کوئی جائے تو اغوا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کتنی بیبیاں اغوا ہوتے ہیں درباروں پہ جا کے، کتنے بندے اغوا ہو جاتے، کتنے بچے اغوا ہو جاتے. حرم میں کبھی آپ نے سنا ہو، ویسے لمحہ فکریہ نہیں ہے، کبھی آپ نے سنا ہو کہ حرم میں کسی عورت کو اغوا کیا گیا ہے، کسی مرد کو اغوا کیا گیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے حرم کو پرامن نہیں بنایا؟ سبحان اللہ. اور حالانکہ اس کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ادھر ادھر سے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، حرم کا کبھی کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا. سبحان اللہ. کیا باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کبھی اللہ کی نعمت پہ غور تو کریں. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس رکوع میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے. ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کی جگہ جہنم ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی راہ کیسے دکھاتا ہے؟ جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے. سبحان اللہ. جو ہماری خاطر کوشش کریں گے ہم اسے اپنا راستہ دکھائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں گھر میں سارا دن سونے سے ہدایت مل جاتی ہے؟ گلی چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھنے سے ہدایت یا سیدھا راستہ مل جاتا ہے؟ نہیں. گھر سے جو اٹھتا ہے
نرم و گرم بستر کو چھوڑتا ہے، مسجد کا راستہ لیتا ہے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، مسجدوں کی طرف جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہاں کوئی اچھی بات سنی، کوئی دین کی بات سنی تو دل پہ اثر کرتی ہے اور اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، یہ موضوع ہے اس رکوع کا۔ یہاں پیشن گوئی ہوئی قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہوں گے مگر چند سال بعد غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن پیشن گوئی ہوئی تھی اور پھر یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اس دن مسلمان اللہ کی دی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں۔ ظاہری پہلو کیا؟ چمک دمک زندگی، دنیا کی زندگی کے دیکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کا ٹھاٹھ باٹھ دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، کیونکہ آخرت دنیا کے پیچھے ہے، نظر نہیں آتی نا آخرت۔ آخرت سے اس لیے غافل ہے کہ آخرت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے اپنے آپ پر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر ان کا حال نہیں دیکھا؟ ان سے پہلے جو لوگوں کا ہوا تھا وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے، جو پہلے لوگ تھے وہ زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، زمین کو خوب ادھیڑا تھا، مطلب زمین میں خوب کھیتی باڑی انہوں نے کی تھی۔ کسان زمین کو ادھیڑ کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہل چلاتا ہے تو زمین کو ادھیڑتا ہے۔ انہوں نے زمین کو ان کے مقابلے میں زیادہ آباد کیا تھا جو پہلے لوگ تھے۔ ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام بہت برا ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے تو وہی دوبارہ اعادہ کرے گا، یعنی وہی جس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اسی نے دوبارہ مٹی میں انسان کو لٹانا ہے، پھر اسی مٹی سے انسان کو اللہ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے بھی نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے تو آسمان سے پانی برسا کر دوبارہ موت کو زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم بھی حالت موت سے نکالے جاؤ گے، یہ مثال دی ہے۔ جیسے زمین مردہ ہو، بنجر ہو، پانی برساتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو کر اس کے اندر سے انگوریاں نکل آتی ہیں، اناج اگتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے انسانوں کو بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ مجرم حق بک رہ جائیں گے، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ایک باغ میں بڑے خوش و خرم رہیں گے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دل دماغ پر کیا اثرات چھوڑتی ہیں، اس رکوع کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور وہ زمین میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اب انسان زمین میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کبھی غور کرے، یعنی ایک باپ کے، یعنی جب وہ اکیلا تھا، شادی ہوئی، آگے سے کتنے بچے ہوئے، آگے بچوں کے کتنے بچے، بچوں کے کتنے بچے، نسل در نسل آگے پھیلتا گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اللہ نے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ تمہارے درمیان پھر مودت اور رحمت رکھ دی میاں بیوی کے درمیان میں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، زبانوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں۔ اس علاقے کی زبان اور ہے تو دوسرے علاقے کی زبان اور ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک گاؤں کی زبان اور ہے تو دوسرے گاؤں کی زبان اور ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سے کچھ میل آپ آگے جاتے ہیں تو زبان چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر علاقے کی زبان مختلف ہے، تو یہ بھی تو نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے ہونے میں نشانی، کبھی رات آئی تو کبھی دن آیا، کبھی دن آیا تو کبھی رات لمبی تو دن چھوٹا تو رات لمبی، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ آسمان سے بارش، بجلی کی چمک میں خوف اور طمع، زمین کو موت کے بعد زندہ کرنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین اور اس کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زمین سے پکارے گا سب اچانک نکل آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے قلب و ذہن پر کب اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب انسان ان نشانیوں میں تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو پھر دل پر بھی اور ذہن پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انسان نشانیوں کے بارے میں علمی رویہ اختیار کرتا ہے، پھر دل پر ذہن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب انسان غور سے بات کو سنتا ہے، اسی طرح سے جب انسان عقل سے کام لیتا ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں، عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا۔ کسی نے صحیح کہا ہے نا، جس بچے کو عقل ہی نہیں، جس بندے کو عقل نہیں، وہ موجوں میں ہی رہتا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں جو آج آپ نے پڑھی ہیں، کتنی چیزوں پر وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ رکوع نمبر 7 میں فرمایا کہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ عقیدہ شرک جو ہے یہ غیر معقول ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیا تمہارا کوئی ایسا غلام ہے جس کو تم نے مال میں برابر کا شریک کیا ہو اور اس سے برابر والوں کی طرح تم ڈرتے ہو؟ کوئی اپنے غلام کو اپنا آدھا مال دے کے اپنے مال میں برابر کا شریک کرتا ہے؟ ایک سگی بہن جو ہے نا، وہ اپنے شوہر کے مال میں اپنے بھائی کو شریک نہیں کرتی۔ سگا بھائی اپنے بھائی کو اپنے مال میں شریک نہیں کر سکتا، تو غلام کو کہاں سے؟ تو خالق اور مخلوق کا پھر مقابلہ کیسے؟ غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو اللہ کے غلام ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ معبود بناتے وہ اللہ کے غلام ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیا انسان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہو، موت دیتا ہو، یا دوبارہ زندگی دیتا ہو؟ کوئی چیز نعمت چھن جائے تو وہ دیتا ہو؟ نہیں۔ اس کے بعد انسانوں کا رویہ نامعقول رویہ ہے، جس کا تذکرہ کیا، بے سمجھے بوجھے
اپنی تخیلات کے پیچھے چل پڑنا، انسان کا نامعقول رویہ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے بھٹک جانا، مایوس ہو جانا، تکلیف میں رب کی طرف رجوع کر کے پکارنا، رحمت ہو تو نہ شکری کرنا، پھولے نہ سمانا، اپنا دین الگ بنا لینا، گروہوں میں بٹ جانا، اپنے گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہو جانا، بغیر دلیل کے شرک کرنا۔ نامعقول رویے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اچھا، اب جو مزے کرنے ہیں یہ کر لیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد معقول رویے کے لیے ہدایات جو جاری کی گئی ہیں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما لو، اللہ کی طرف جما لو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے قائم ہو جاؤ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو، رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کیا کرو، زکوٰۃ سے اپنا مال بڑھا لو۔ غور کریے، زکوٰۃ سے اپنا مال بڑھا لو، سود سے مال نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ غور کیجئے، آج میں اور آپ کہتے ہیں ہر طرف فتنہ فساد ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہے، ہر طرف جو ہے وہ بد امنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فساد کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین راست کی سمت جما دو، سیدھ قرآن اور حدیث کو ہاتھوں میں پکڑ لو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو فساد دور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جس نے کفر کیا ان کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی نیک عمل کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی نشانیاں وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، رحمت کے لیے، کشتیاں چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، بادلوں کو وہ آسمان میں پھیلاتا ہے، انہیں جیسے چاہے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر بارش برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارش سے مایوس لوگ خوش ہوتے ہیں، بارش سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ جلا اٹھتا ہے، یعنی بارش جب پڑتی ہے زمین پر تو جو مردہ زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ مردوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ایسی ہوائیں بھیجیں جس کے اثر سے کھیتی برباد ہو جائے یا کھیتی کو نقصان پہنچ جائے تو کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اب آج کل بارشوں کا موسم سٹارٹ ہونے والا ہے، کل پرسوں بھی بارش ہوئی ہے اور گندم کی کٹائی کا ٹائم اب بالکل قریب ہے۔ اگر سخت ہوا آتی ہے، اللہ نہ کرے، آپ کے سامنے ہوتا ہے ہر سال کسی نہ کسی کی بالکل گندم زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ بالکل پیل پڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، دانہ اس کا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو بتائیں لوگ پھر فوراً ناشکری کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ نساسی نظر آئے ساڑھے نال ہی ہر واری انج ہوندا ہے۔ کون ہدایت پا سکتا ہے؟ کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جس کو اللہ ہدایت نہ دے۔ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے، جو منہ پھیرے چلے جا رہے ہوں
کمر پھیر کے منہ پھیر کے جو جا رہے ہیں اور پیچھے سے آواز دے کے اس کو سنا نہیں سکتے، اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست آپ دکھا نہیں سکتے۔ یہ کون سے بہرے اور اندھوں کا تذکرہ کیا؟ دنیا میں ان کے کان موجود ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں، لیکن یہ کانوں کے بہرے وہ ہیں، کان ہیں حق بات کو سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن دل مردہ ہو چکے ہیں، اندھے آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دین کی کوئی بات نظر نہیں دے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف وہ لوگ سن سکتے ہیں جو ایمان لا کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ یہاں پر بعثت بعد الموت، موت کے بعد زندہ اٹھایا جانا، یہ موضوع ہے۔ پہلی زندگی کیا ہے؟ اللہ نے کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، تمہیں قوت بخشی، پھر تمہیں بوڑھا کیا۔ دوسری زندگی کیا ہے؟ جب وہ گھڑی برپا ہوگی قیامت کی یا موت کی، تو دنیا کی زندگی گھڑی بھر سے زیادہ محسوس نہیں کریں گے، سمجھیں گے ہم بس کچھ ٹائم کے لیے، کچھ گھڑی، دن یا دن کا بعض حصہ دنیا میں زندہ رہیں، بس جب موت کا وقت آئے گا یا قیامت کا وقت آئے گا، سمجھیں جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، جس کی موت آ گئی آپ سمجھیں اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ علم اور ایمان والوں کو یقین ہوگا کہ روز حشر تک وقت گزارا ہے، انہیں پتہ ہوگا اس دن ظالموں کو معذرت فائدہ نہیں دے گی، نہ معافی مانگنے کا کوئی مطالبہ ہوگا۔ اور مہر کس پر لگتی ہے؟ جو ہر نشانی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، ہر نشانی پر کہیں کہ تم باطل پر ہو۔ بے علم لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا لیکن ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، میرے نبی فاصبر، یہ سورۃ روم کا آخری آیت ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، میرے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ اس کے بعد سورہ لقمان سٹارٹ ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہاں رکوع کا موضوع جو ہے حضرت لقمان کی حکیمانہ کلام ہے یا پھر ان کا تفریحی کلام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کتاب کا تذکرہ کیا کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور حکمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پتہ چلا کہ یقیناً یہ کتاب ہدایت ہے، پڑھو گے تو ہدایت ملے گی۔ پھر رحمت ہے، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ گھر پہ رحمت نہیں ہوتی میرے رب کی، بے برکتی ہی بے برکتی ہر طرف ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ گھروں میں ہر چیز میں بے برکتی ہے، چیز آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے گھر میں قرآن پڑھے، بے برکتی ختم ہوگی تو رحمت آ جائے گی۔ پھر یہ کتاب حکمت والی ہے۔ کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو احسان کرتے ہیں، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر جن کا یقین ہے، کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ ساری باتوں کو ذرا غور سے دیکھیے، کیا پانچوں نمازوں کے میں اور آپ پابند ہیں؟
اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کتاب حکیم سے ہم صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے وعدہ کر لیجئے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ انشاءاللہ اللہ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد زکوٰۃ مال میں سے اگر یعنی اتنا ہو کہ جس پر جو نصاب کو پہنچ چکا ہو، جس پر زکوٰۃ آتی ہو، تو مال میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو اس پہ آپ نے 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے، تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن وہ نوافل یعنی صدقہ خیرات کرے گا، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تفریحی کلام کے خریدار کون لوگ ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑانا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے کلام کو تفریح سمجھا، اسے جب کلام الہی سنایا جاتا ہے تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو مولوی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اور کیا سمجھتے ہیں اے مولویاں دا کام ہے، دفعہ مرو چھڈو، ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد کہا کتاب حکیم بھیجنے والے کا کام کیا تھا؟ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے۔ جس نے کتاب حکیم کو بھیجا ہے اس نے اور کام کیا کیے؟ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے، اس نے زمین میں پہاڑ جمائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلائے، اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ سبحان اللہ۔ اس نے زمین میں قسم قسم کی چیزیں اگا دی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو یہ ہے، ان دوسروں سے نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کی یہ تخلیق ہے، زمین، آسمان، حجر، شجر، نباتات، جماعتات، انسان۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے ان سے بھی پوچھو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقمان حکیم کی وصیتیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی لقمان علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اولاد کو نصیحت کرنے والے تھے۔ لقمان کی نصیحتیں کچھ تھیں، آپ بھی غور سے ذرا سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو زمین آسمان چٹان میں تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ کس کو وصیتیں کر رہے تھے؟ لقمان اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا ہے، جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرنا ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی، زمین میں اکھڑ کر نہیں چلنا۔ اللہ کسی خود پسند، فخر جتانے والے، تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا ہے، نہ اتنا بھاگ بھاگ کر پاؤں مار مار کر چلنا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ زمین پھاڑ دو گے، یا اتنی آواز پست نہیں رکھنی، اتنا ایسے نہیں چلنا کہ جیسے کوئی دیکھنے والا کہے بیمار ہو۔ اپنی آواز، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا ہے، ایسے نہیں آواز نکالنی کہ تندرست ہو کے بھی اگلا بندہ سمجھے آپ بیمار ہیں، اور اتنا چیخ چیخ کر بھی نہیں بولنا کہ کوئی سمجھے کہ اس کو یہ گدھے کسی آوازیں نکالتے۔ تو چال میں بھی اعتدال، بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے، اور آواز میں بھی اعتدال، پستی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے کہ اپنے والدین کا حق پہچانو۔ کس کو؟ یہ اولاد کو ہے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا حق پہچانے، اور اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرے، والدین کا شکر بجا لاؤ۔
والدین اگر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک نے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، تو اس صورت میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، لیکن شرک والی بات ان کے پیچھے لگ کر نہیں کرنی۔ پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ جو شکر کرے اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، جو ناشکری کرے اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ رکوع نمبر 12 کا موضوع اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا کر اسی کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ ہر نعمت اللہ نے دی اور اسی اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، یاد رکھیے۔ لاہور میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کو داتا دربار کہا جاتا ہے۔ داتا دربار یعنی داتا کا، دینے والے کا دربار، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ اب یہاں میرے رب نے ثابت کیا کہ داتا اللہ ہی ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، ہدایت اور بغیر روشنی کے، یعنی بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی کے یہ جھگڑتے ہیں، جب ان سے پیروی کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں ہم باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو؟ جو شخص اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، اس نے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ سمجھ لیں کہ اس نے بڑا مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا۔ پھر جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ بتا دیں گے، وہ سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ دنیا میں تھوڑی مدت مزے کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ جو 60-70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے نا، یہ بہت تھوڑی مدت ہے جو مزے کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لیا جائے گا۔ اب میرا اللہ کہتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ پوچھئے زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو یہ خود ہی کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پھر پوچھئے، ان سے کہیے الحمدللہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع نمبر 13، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس رکوع کا موضوع اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت کا ہوگا۔ اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت کا دن ہوگا۔ سمندر کی ہولناکیوں میں انسان کا رویہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی سمندر میں چلتی، جب سمندر میں ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھتے ہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے تو اخلاص کی کیفیت تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نشانیاں کس کو کام دیں گی یا کس کو کام دیتی ہیں؟ صبر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو نشانیاں کام دیتی ہیں۔ نشانیوں کا انکار غدار اور ناشکرے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی؟ ان اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غصے سے، اس دن کوئی باپ بیٹے کی طرف سے یا بیٹا باپ کی طرف سے بدلہ نہ دے گا،
دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے نہ پائے۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر کا تذکرہ کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس سے ہے، وہ بارش برساتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے، کل کیا کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ سرزمین میں اسے موت آنی ہے۔ اس کے بعد ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم خبیر، بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 14 سورۃ السجدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور اس رکوع کا موضوع کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کتاب کو گڑا نہیں گیا، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کو پہلے ڈرایا نہیں گیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے، اللہ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اس تدبیر کی روداد ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتی ہے جو 1000 برس کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی تو خوب بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ہے۔ انسان کی ابتدا کس سے کی ہے؟ گارے سے کی ہے۔ پھر اس کی نسل بنائی، پھر اس کے اندر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر اس کے کی جسم کی ہڈیاں گوشت پوست بنا کر اس کے اندر روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر کم ہی شکر گزار بندے ہیں۔ اس کے بعد جی اٹھنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ دیکھیں گارے سے یعنی خون سے انسان کو پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے، پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، خون کو پھر گوشت کی بوٹی بنائی، اس سے اس کو ہڈیاں اس کے اندر ڈالی، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، کتنے مراحل سے گزارا۔ اب اللہ کہتے ہیں اس کا اپنا دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ موت کا فرشتہ پورے کا پورا قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس رکوع کا موضوع مومن اور فاسق کے مناظر قیامت والے دن کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو مجرم کا تذکرہ کیا۔ میرے نبی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ آپ گنہگاروں کو دیکھیں قیامت کے دن سر جھکائے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک بات اس وقت کہیں گے ہم نے خوب دیکھا سنا، اب واپس بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ پھر ساتھ کہیں گے اِنَّا مُوقِنُونَ، اللہ ہمیں اب یقین آ گیا۔ جواب ملے گا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ میری بات سچ ثابت ہوئی، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا نا، ہم نے تمہیں بلا دیا، اب مزہ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔
ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی اچھی۔ قرآن کی ہر آیت سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر لیجئے، میں آیت سجدہ پڑھ دیتی ہوں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آپ سب سجدہ کر لیں۔ جہاں بھی سجدہ آتا ہے تو سجدہ تلاوت کی دعا پڑھتے ہیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا جواب ملے گا؟ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم، غور کریے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی یہاں بڑی خوبصورت انداز میں تعریف کی ہے۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اور پھر انجام کس کا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ضیافت کے طور پر ہوں گی۔ فاسقوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب وہ نکلنا چاہیں گے تو دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب اپنے جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ فاسقوں کو دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کہ شاید یہ باز آ جائے۔ فاسق اور مومن انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ بڑا ظالم کون ہے؟ رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو دنیا میں ہلکے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لے کر رہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ اس کتاب کے ملنے پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے صبر کیا، ہماری آیات پر یقین کیا تو ہم نے ان میں رہنما پیدا کیے جو ہمارے علم سے، ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اختلافات کا فیصلہ رب خود قیامت کے دن کر دے گا۔ تاریخی واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ تاریخی واقعات کیا تھے؟ پہلی قومیں ہلاک کر دی گئی اپنے جرم کی وجہ سے۔ ان کے رہنے کی جگہوں میں آج تم چل پھر کے دیکھ سکتے ہو، اس میں نشانیاں ہیں، کیا سنتے نہیں ہو؟ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا تذکرہ کیا، بے آب و گیا زمین کی طرف ہم پانی بہا کر لے جاتے ہیں، اس زمین سے فصل اگاتے ہیں۔ کیا انہیں کچھ بھی سوجتا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا؟ اگر سچے ہو تو فیصلہ لے آؤ، یعنی عذاب کا فیصلہ۔ ان سے کہہ دو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ چلو انہیں چھوڑو، اللہ کہتے ہیں انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں، آپ بھی منتظر رہیں، دیکھتے ہیں انجام کس کا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، سورۃ الاحزاب سٹارٹ ہو گئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس رکوع کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نظام کو اختیار کیا جائے، اللہ کے نظام کو قبول کیا جائے۔ کیا کہا کہ وحی کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو اور منافقین کی اطاعت مت کرو۔ وحی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ زہار ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کوئی کہہ بیٹھے کہ تم میری ماں کی طرح، جیسے مجھ پر میری ماں حرام ایسے تو بھی میرے پر میری ماں کی طرح حرام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری بیویوں کو اللہ نے تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بھی نہیں بنایا، جو ہم دوسروں کے لے کے پال لیتے ہیں۔ تم غیر حقیقی باتیں منہ سے نکالتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر مبری بات کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ جن بچوں کے باپ کا پتہ چل جائے تو ان بچوں کے باپ کا نام لے کے پکارا کرو۔ کوئی بھی اپنے نام کے اس بچے کے ساتھ اپنا نام کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کے باپ کون ہیں، پہلے نہیں پتہ تھا، کچھ لوگ روڑیوں پہ پھینک کے سڑکوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بچے گلیوں محلوں سے ملتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کون ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا ایسے لوگ تو آپ کے دینی بھائی اور دینی رفیق ہیں، ساتھی ہیں، بیٹا نہیں ہے پھر بھی۔ اچھا، اور دانستہ بات پر گرفت نہیں ہے لیکن دل کے ارادے سے کہی گئی بات پر گرفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ کتاب اللہ کی روح سے عام مومنوں کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ، کتاب اللہ کی روح سے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روح سے عام مومنوں کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ کیا کہا؟ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ سب پیغمبروں سے وعدہ پختہ لیا گیا، اس وعدے میں یا اس عہد و پیمان کو یاد رکھو کہ وہی وصول کریں، تبلیغ کریں، اسلامی نظام قائم کریں، امانت اور استقامت کے ساتھ ذمہ داریاں برداشت کریں۔ اور پھر اس کے بعد صادق، سچوں اور جھوٹوں کا، کافروں کا تذکرہ کیا۔ سچوں سے رب سچائی کے بارے میں سوال کرے گا، کافروں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یہاں پر اس رکوع کا موضوع غزوہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو آندھی بھیج دی، ایسی فوجیں اللہ نے بھیجی غزوہ احزاب میں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ پھر مومنوں کی کیفیت کا تذکرہ کیا، جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، خوف کے مارے آنکھیں پتھر آ گئی تھیں، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، اس وقت تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان خوب آزمائے گئے۔ پھر منافقین کے حالات کا تذکرہ کیا کہ دل کی روگی کہہ رہے ہیں، منافق کو کہا جاتا ہے دل کا روگی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیے گئے وعدے فریب تھے، جھوٹے تھے۔ ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب لوٹ جاؤ، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک فریق نے یہ کہہ کر رخصت طلب کی کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ خطرے میں نہیں تھے، وہ میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ منافقین کی صورت حال پر تبصرہ کیا گیا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ منافقین اگر شہر کی
اطراف سے دشمن گھس آتے تو اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو انہیں کوئی تامل نہ ہوتا۔ ان سے کہہ دیجئے موت سے یا قتل سے بھاگنا نفع نہ دے گا، زندگی کا تھوڑا سا مزہ مل سکے گا۔ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو؟ کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نام گنوانے کو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، تمہارا ساتھ دینے میں بخل کرتے ہیں، بدلے کا وقت آئے تو دے دے، پھر اگر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے وقت آتا ہے تو دیدے پھرا کر آنکھیں پھیر کر آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی تاری ہو، ٹھیک ہے۔ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح زبانیں لیے استقبال کرتے ہیں، کینچی کی طرح منافق کی زبان زیادہ چلتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور نہیں گئے، اگر پھر حملہ آور آئیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان بیٹھ کر تمہارے حالات پوچھتے رہیں، اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو لڑائی میں کم حصہ لیں گے۔ اور یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ آگے کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ غزوہ احزاب پر تبصرہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی ذات میں۔ ہر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھتا ہے یا نمونہ بنا سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، وہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے۔ پھر سچے مومنوں کا تذکرہ، انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، اسی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ رسول اللہ کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ نہیں کر دکھایا، ان میں سے کوئی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، تاکہ چاہے تو کافروں کو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ پھر اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آج تم اپنے گروہ کو قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو، اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھر، ان کے اموال کا وارث بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ دل کی جلن کے لیے بغیر فائدہ حاصل کیے پلٹ گئے، مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد 21ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ موضوع ازواج مطہرات ہے اس رکوع کا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اپنی بیویوں سے، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہوں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ازواج مطہرات کے لیے کچھ اصول تھے جو طے کیے کہ جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے عام مومنہ عورتوں کی نسبت دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے، یعنی دوسرا اصول کیا تھا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک اعمال کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اس کے لیے رزق قریب ہے، سبحان اللہ۔
یعنی نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ اور جو نیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں میں سے اگر کوئی غلط کام کرے تو ڈبل عذاب، اگر نیکی کرے تو ڈبل ثواب ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا 21واں پارہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔